أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة: حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قال أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان، حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو تعدل حجة، فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: فإن عمرة فی رمضان، بے شک رمضان المبارک میں عمرہ کرنا، تقضی حجہ او حجۃ معی، یہ حج کے برابر ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے، یا اس حج کے برابر ہے جو حج کسی نے میرے ساتھ کیا ہو۔ عمرہ کیا ہے اور اس کی فضیلت اور اس کی دیگر متعلقات یہ آج کی بزم میں ہماری گفتگو کے محاور ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک پیغام میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری پیش کی ہے
کہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ حالانکہ انسان عمرہ کرتا ہے لیکن اس عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے. اور ساتھ اس سے بھی بڑی بات کہہ دی او حجتن معی، یہ عمرہ جو رمضان المبارک میں کیا گیا اس کا اجر اس حج کے برابر ہے جو حج کسی نے محمد کریم کے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. عمرہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں عمرہ یہ ارادے کرنے کو بھی کہتے ہیں، زیارت کرنا بھی عمرہ کہلاتا ہے، آباد ہونا یا آباد کرنا یہ بھی عمرے کا معنی ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ خدمت کرنا اس کو بھی عمرہ کہتے ہیں. انسان جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرتا ہے اور عبادت اور ذکر سے اس گھر کو آباد کرتا ہے اور انسان اس طرح اپنے آپ کو ارکان اور واجبات کو پورا کرنے میں لگاتا ہے جیسے کسی کی خدمت کر رہا ہے، تو یہ انسان اس بات کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. بعض علماء یہ لکھتے ہیں زیارت البیت الحرام علی وجہ مخصوص، عمرہ کہتے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ایک خاص کیفیت میں اور خاص شروط کے ساتھ، جس میں طواف بھی ہوگا، جس میں سعی بھی ہوگی اور جس میں احرام بھی ہوگا، اور جو پابندیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 7112. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وفد اللہ ثلاثہ، اللہ تعالیٰ کے 3 ملاقاتی ہیں، الغازی والحاج والمعتمر، ایک جہاد کرنے والا، ایک حج کرنے والا اور ایک عمرہ کرنے والا. بلکہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 3173، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ دعاہم فاجابوہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ ذو جلال کا وفد ہیں، ملاقاتی ہیں، یہ اللہ کے بلائے ہوئے وفود ہیں، یہ ڈیلیگیشنز اللہ تعالیٰ کے مطالبے پہ لائے جاتے ہیں. اور ساتھ یہ فرمایا دعاہم فاجابوہ، ان کو دعوت بھی اللہ تعالیٰ نے دی اور انہوں نے اس کی دعوت کو قبول فرما لیا. انہوں نے اللہ ذو جلال کی دعوت کو قبول کر کے اللہ ذو جلال کی قربت چاہی. وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، جب یہ وہاں چلے جاتے ہیں پھر جو بھی مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری فضیلت بھی بیان کی، جو روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ روایت بھی صحیح الجامع کی ہے 2901 سلسلہ صحیحہ 1200.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک یہ ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ، تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج اور عمرے کیا کرو، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة۔ بار بار عمرے اور حج کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں، انسان کی فقیری کو اس طرح توڑ کے رکھ دیتے ہیں، یعنی امیر کر دیتے ہیں۔ جس طرح ایک بھٹی میں سونا اور چاندی ڈالا جائے تو کس طرح میل کچیل الگ ہو جاتی ہے اور خالص سونا اور چاندی الگ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح بار بار عمرہ کرنا اور حج کرنا یہ انسان کے فقر اور فقیری کو بھی ختم کر دیتا ہے، امیر بنا دیتا ہے انسان کو، اور اس کے گناہوں سے بھی اسے پاک صاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 4135، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما من الذنوب والخطایا۔ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جو بھی انسان سے خطائی ہوئی ہوتی ہے، جو بھی اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، ان ساری خطاؤں کو اور گناہوں کو اللہ عز و جلال اس عمرے کے ذریعے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ عمرہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، الحج المبرور، جس نے ارکان اور واجبات کو صحیح پورا کیا، رب تعالیٰ نے اس کا بدلہ جنت رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ روایت مصنف عبد الرزاق سے، اور حدیث کا نمبر ہے 8808، عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اذا وضعتم السروج فشدوا الرحال الى الحج والعمرہ فإنه احد الجہادین۔ اگر تم سواری کسنا چاہتے ہو تو تم حج عمرے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، کیونکہ حج عمرہ یہ جہاد ہے، جہاد کا ایک حصہ ہے۔ عورتوں کے لیے تو آپ نے واضح کہہ دیا تھا، جہادکن الحج، اے عورتوں تمہارا جہاد حج ہے، لا شوکت فیہ، ایسا جہاد اس میں لڑائی نہیں ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کا شوق کافی سارا ہوتا ہے، وہ حج میں بھی جہاد کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں دھکم بیل کے ساتھ، لیکن حدیث ویسے یہ کہہ رہی ہے لا شوکت فیہ، یہ جہاد تو ہے عورتوں کا لیکن اس میں لڑائی نہیں ہے۔ اور تیسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، الجہاد الحج جہاد کل ضعیف، حج یہ ہر کمزور کا جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھی عظمت بھی بیان کی عمرے کی۔ ابو منبثق بیان کرتے ہیں، میں مکہ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں سے میں نے سوال کیا،
انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرفہ میں ہوں گے. میں عرفہ میں آپ کے پاس آیا، میں نے آپ کے قریب ہونا چاہا لیکن صحابہ نے مجھے روک دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو آنے دو. چنانچہ میں اس قدر آپ کے قریب ہو گیا کہ آپ کی سواری کی گردن اور میری سواری کی گردن بالکل برابر ہو گئی. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حالت میں ایک سوال کیا. صحیح الجامع کی روایت ہے 1039، نبئنی بما یباعدنی من عذاب اللہ ویدخلنی الجنہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صرف اتنی بات مجھے پوچھنی ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے دور ہو جاؤں اور رب کی جنت میں مجھے رب داخل کر دے. یہ بہت چھوٹا سا سوال لیکن کیسا کمال کا سوال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے دور ہونے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے جو اعمال کا پیکج پیش کیا، اس کے مندرجات کیا تھے؟ اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. سب سے پہلا کام یہ کرنا، عبادت اللہ کی کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز کو قائم کرنا. وَأَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور زکوٰۃ جو فرض ہے اس کی ادائیگی کرنا. وَحُجَّ، اور حج کرنا. وَاعْتَمِرْ، اور عمرہ کرنا. وَصُومْ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. وَانظُرْ مَا تُحِبُّ أَن يَأْتُوهُ إِلَيْكَ فَافْعَلْهُ بِهِمْ. صرف یہ سوچ لینا اپنے لیے پسند کیا کرتے ہو کہ لوگ آپ کا احترام کریں، عزت کریں، تکریم دیں، تو یہی عزت، احترام اور تکریم تم لوگوں کو پہلے دینا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَمَا تَكْرَهُ أَن يَأْتُوهُ إِلَيْكَ فَذَرْهُمْ مِنْهُ. اگر تم پسند نہیں کرتے کوئی آپ کی غیبت کرے، تکلیف دے، جو لوگوں کی چیزیں تمہیں پسند نہیں وہ اعمال تم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا. یہ کتنی خوبصورت ایک نصیحت ہے. توحید، شرک سے بچنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور حج کرنا اور عمرہ کرنا، اور جو تمہیں پسند ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ وہ رویہ رکھیں وہی رویہ تم لوگوں کے ساتھ رکھنا. جو تمہیں ناپسند ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا رویہ منفی نہ پیش کریں، تم لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ پیش نہ کرنا. تو یہ وہ 5 چیزیں، یہ 6 چیزیں جس کے نتیجے میں اتنا بڑا انعام ہے کہ رب تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے بھی دور کر دے گا اور جنت میں بھی داخل کر دے گا. عمرے کا مفہوم اور عمرے کے ان 5 فضائل کو سننے کے بعد عمرے کا حکم کیا ہے؟ علماء امت نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں عمرہ حج کی طرح واجب ہے. زندگی میں ایک مرتبہ جس طرح حج کرنا صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا واجب ہے اور فرض ہے، کیونکہ یہ ارکان اسلام میں سے. اور یہ رائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، زید ابن ثابت، عبداللہ ابن عمر
اور سلف کی ایک جماعت نے اس کو اختیار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ الگ الگ کیا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم حج کو بھی پورا کرو اور عمرے کو بھی پورا کرو۔ حج کے اندر عمرہ تو ہوتا ہی ہے جب حج تمتع ہو، حج کے اندر عمرہ تو ہوتا ہی ہے جب حج قران ہو، اور اگر حج افراد ہو اس کی بات الگ ہے، اور وہ ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ اہل مکہ کے لیے ہے، باہر سے آنے والے کے لیے نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا تذکرہ الگ الگ کیا ہے، تم حج کو مکمل کرو والعمرہ، اور عمرے کو بھی مکمل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو یہی بات سمجھائی تھی کہ تم اگر واقعتاً اس بات کی حرص رکھتے ہو تو تمہیں اس حرص کو مکمل کرنا چاہیے۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا انی اسلمت، میں ہو گیا ہوں مسلمان، وانا حریص علی الجہاد، مجھے جہاد کی بہت حرص ہے، وانی وجدت الحج والعمرہ مکتوبین علی، اور میرے اوپر حج بھی فرض ہے اور عمرہ بھی فرض ہے۔ اب اس کو کس نے بتایا تھا کہ عمرہ الگ سے فرض ہوتا ہے؟ فأتيت حریم بن عبد اللہ فقلت یا ہنا، میں حریم بن عبداللہ کے پاس آیا اور میں نے اس کو بھی یہی کہا کہ میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں لیکن حج اور عمرہ مجھ پہ فرض ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا تھا اجمعہما ثم اذبح ما تیسر من الہدی، عمرے اور حج کو اکٹھا کر لو اور قربانی کرو، یعنی قربانی جس میں ہوتی ہے وہ حج تم کر لو، وہ حج تمتع میں بھی ہوتی ہے، وہ حج قران میں بھی ہوتی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ عمرہ یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے، اور یہ رائے امام مالک اور امام ابی حنیفہ رحمہم اللہ تعالی ان کی یہ ایک رائے ہے، اور اس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اختیار کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کی طاقت ہوگی وہ رکھے گا، اس کا مطلب ہے گنجائش موجود ہے اس میں، حالانکہ گنجائش تو ان کے لیے موجود ہے جن کے پاس طاقت نہیں ہے، جن کے پاس طاقت ہے ان کو تو حج کرنا ہی کرنا ہے، ان کو تو عمرہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر یہ کہا کرتے تھے تعجلوا الى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، حج میں جلدی کیا کرو کیونکہ تمہیں کچھ پتہ نہیں آئندہ سال تمہارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، تم زندہ بھی رہو گے کہ نہیں رہو گے۔ تو آئیے اختصار کے ساتھ عمرے کا طریقہ بھی ساتھ سمجھیے۔ اس دعا کے ساتھ میں یہ بات شروع کرنے جا رہا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے کہ جتنے لوگ سننے والے ہیں سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ کے ہاں یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ عز و جلال ہر ایک کو اتنی صلاحیت اور طاقت دے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والا بنے اور وہاں کی نعمتوں اور عطاؤں کو سمیٹنے والا بنے۔ عمرے کا طریقہ، عمرہ چونکہ ایک عبادت ہے، بندہ مومن کو عمرے پہ جانے سے پہلے عمرے کے احکامات کو سمجھنا چاہیے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ آپ کا حلال مال وہ 1 لاکھ روپیہ ہو یا 2 لاکھ روپیہ ہو، ہر 2 صورتوں میں اس مال کے بدلے تمہیں جنت کا سودا کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اللہ نے سودا کر لیا ہے مومن کی جان اور مومن کا مال. ان دو چیزوں کے بدلے اللہ نے اسے جنت دینے کا وعدہ کر دیا. اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ عقل مند تاجر وہ ہے جو جنت سے کم پہ ڈیل نہ کرے. مال خرچ کر رہا ہے، اس کی جان جاری ہے، ان دو چیزوں سے جنت سے کم پہ ڈیل نہیں ہونی چاہیے. اس کا بدلہ جو اللہ نے طے کر دیا ہے اسی کو قائم رکھنا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ میں مال پیش کروں گا، میں جان کا نذرانہ پیش کروں گا تو اس کے بدلے مجھے اللہ کی جنت چاہیے. اس لیے ان اعمال کو جانیے، سمجھیے، اور اللہ توفیق دے تو بار بار عمرہ کیجئے. آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائے اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقت حالت کیا بن گئی ہے. حج پہ دیکھیں اس سے زیادہ افسوس، عمرے پہ دیکھیں عجیب باتیں سامنے آتی ہیں جو زندگی میں ہم نے نہیں پڑھی اور ہم نے سنا نہیں ہے. ساری دنیا چکر لگا رہی ہوگی بیت اللہ کو اپنی لیفٹ سائڈ پہ رکھ کے، اور ایک بادشاہ سلامت دوسری طرف چکر لگا رہے ہوں. بھی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتے چکر ہی لگانا ہے نا، ادھر سے لگا لے ادھر سے لگا لے. ارے بھائی یہاں آپ کا نظام نہیں ہے، یہاں حدیث کے مطابق تمہیں کرنا ہے. حدیث صرف اتنی رہنمائی کرتی ہے کہ آپ جب عمرہ حج کرنے جائیں، جب آپ نے طواف کرنا ہے تو آپ کو استباع کرنا ہوگا. استباع کا مطلب کہ آپ کے اوپر جو چادر ہے آپ اپنے بازو کے نیچے سے اس کو نکال لیجئے اور اپنے دوسرے کندھے پہ رکھ لیجئے. کچھ لوگ زیادہ ہی ماشاءاللہ خواہش رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی شاید گناہ نہیں ہے، ان کو سکھایا ہی ایسے گیا ہے، کو بتایا ہی نہیں گیا. اور کچھ تو ایسے بادشاہ لوگ ہیں، سخی سرور ہیں، وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. سخت سردی کے ماحول میں بھی لاہور ایئرپورٹ سے اپنا کندھا جو ہے وہ ننگا کر لیں گے. اللہ کے بندے، ایک مکے سے پہنچنے سے پہلے اگر آپ کے کندھے کا عمرہ ہو گیا تو کون اس کا علاج کرے گا؟ جو پابندی شریعت نے آپ پہ لگائی نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈالے ہوئے؟ شریعت نے یہ تو رہنمائی دی ہے کہ آپ پہلے 3 چکر رمل کریں. رمل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا پہلوانوں کی طرح اچھل کے چلنا. اب ایک شخص جو ہے وہ 7 کے 7 چکر ہی دوڑ کے گزارتا ہے، یہ کوئی دوڑ کا مقابلہ تھوڑا ہے. یہ تو ایک حکم تھا کہ مشرکین مکہ کہنے لگے یہ لوگ ہم سے لڑائی کریں گے. تو سامنے مشرکین بیٹھے ہوتے تھے. تو جب مدینہ سے اللہ کے رسول کے صحابہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے 3 چکروں میں رمل کرو، ان کو پتہ چلے. جب یہ اچھل کے چلتے تھے تو کہنے لگے قد وہنتہم حمی یثرب، مدینے کے بخار نے تو ان کو لاغر کر دیا تھا. کأنہم غزلان، اب تو یہ ہرنوں کی طرح تیز ترار ہیں. اب تو مشرک نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن یہ سنت بنا دی گئی. شریعت یہ تو بتاتی ہے کہ جب آپ نے صفا اور مروہ ان جگہوں پہ جانا ہے تو وہ آج بھی کچھ نشاندہی کی گئی ہے سبز لائٹوں کے ذریعے کہ اس کے دوران آپ کو دوڑ کے گزرنا ہے. اصل میں یہاں کنکریاں اور پتھر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقطعها الا شدہ، آپ وہاں دوڑ کے گزرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی چادر جو ہے وہ آپ کی مبارک ٹانگوں کے ساتھ لپٹ جاتی. اب ایک شخص جو ہے وہ صفا سے بھاگتا ہے، نہیں وہ دیکھتا آگے کو بچہ آ رہا ہے، نہیں کو دیکھ رہا آگے کو مرد آ رہا ہے، نہیں کو دیکھ رہا کو معزز عورت آ رہی ہے. بس اس کو ایک ہی ہے کہ میں نے اللہ کے گھر دوڑ کے سارا کچھ کرنا ہے. بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں کر لو،
شوق پورا کرنا ہے پاکستان آ کے واپسی پہ کر لینا، اتنے کھلے روڈ ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، آرام سے فجر کی نماز پڑھو اور موٹر وے پہ شروع ہو جاؤ، شوق پورا آپ کا ہو جائے۔ اپنی عبادت کے اندر تو تبدیلی نہ کرو، عبادت وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کی ہے۔ آپ کے سامنے ایک ہی پیرامیٹر ہے، میرے رب نے کیا کہا اور میرے رب کے محبوب نے کیا کیا، جو کیا ہے کر لو، جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ میں کر بھی لوں گا تو مجھے کچھ ملے گا نہیں۔ ہاں اگر ملے گا تو رب کی ناراضگی ملے گی، ہاں اگر ملے گا تو محرومی ملے گی، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، میں نے اللہ کے رسول کے عمل کو نہیں پسند کیا، تو کچھ نہیں ملے گا۔ اور بعض لوگ، یہ میں پہلے آپ کو تھوڑی سی باتیں سی بتا رہا ہوں تاکہ اس کی روشنی میں پھر آپ عمرے کو سمجھیں۔ اب حکم یہ ہے کہ آپ بالوں کو کٹوا بھی سکتے ہو، منڈوا بھی سکتے ہو۔ اب نہ جانے لوگوں کو کتنا کو ذوق ہے دین کا اور تڑپ کتنی کیوں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، وہاں ہی کھڑے کھڑے وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نہیں تو یہ کون سی بھاری ہے زیادہ، چھوٹی سی کینچی اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہیں کھڑے کھڑے 2-4 بال کاٹے، کہتے نہیں بس جی ہمارا تو تقصیر ہو گیا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، آپ کو سر کے پورے بال کٹوانے چاہیے یا پورے بال منڈوانے چاہیے۔ یہ جو 2 سے 4 بال، یہ 2 سے 4 انگلیوں کے برابر کاٹ کے فارغ ہو جانا، اس سے انسان حلال نہیں ہوتا، یہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اور بعض لوگ ویسے ہی چونکہ زیادہ ہی ایکسیلنس ہوتے ہیں، وہ احرام باندھنے کی خواہش نہیں کرتے، کہتے ہیں احرام مکہ پہنچ کے ہی پہن لیں گے۔ اب نا رستے میں بڑی کچھ پرابلم سی ہو جاتی ہے، کبھی پہنا نہیں ہے نا تو جہاز میں کیسے بیٹھیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سردی بھی ہو سکتی ہے تو کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ یہ عمرہ کرنے نہیں جا رہا، اس کو آرام سے اپنے کمرے میں ہیٹر لگانا چاہیے اور سو جائے چپ کر کے، تاکہ اس کا آرام پورا ہو جائے۔ عمرہ تو ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس حالت میں انسان کو جانا ہوتا ہے جس حالت میں اس نے اگر رب کے پاس جانا ہے تو یہی حالت ہوگی اس کی۔ 2 ہی چادریں ہوں گی اس کے اوپر، تیسری چادر تو اس کے سطر کو ڈھانپنے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی اس کو اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے کہ اللہ میں تیار ہوں، لبیک لبیک کا مطلب یہ ہے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اللہ کے سامنے حضوری ڈالنا اور حاضر ہونا، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اس لیے یہ قصداً جو معاملات کیے جاتے ہیں کہ میقات سے پہلے احرام نہ باندھنا، چلو جدہ میں اتر کے پہن لیں گے، چلو ہوٹل میں جا کے پہن لیں گے، یہ سارے رویے درست نہیں ہیں۔ آپ تو حیران ہوں گے، ہماری تو ان آنکھوں نے بھی دیکھا اور کانوں نے بھی سنا کہ لوگ تو حج کر کے بھی یہ کال کر رہے ہوتے تھے جب ہم نے سنا اچھا ذرا میں نے حج پڑھ لیا ہے، حالانکہ یہ 10 تاریخ ابھی 2 دن باقی، میں نے حج پڑھ لیا ہے اور میرے حصے کی ایک چادر جو ہے وہ علی حجویری صاحب کے پاس پہنچا دینا اور ان کو کہنا بہت شکریہ میں نے حج پڑھ لیا۔ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ رب تعالیٰ کے پاس چلے گئے، وہاں یہ چادر بھجوانا، یہ لے کے جانا، ذرا اس کو کمپیریٹیولی چیک کر لیں، ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا جہنم میں چلا گیا تو ایک چادر کی کتنی مکھیاں آئیں گی؟ سوچ لیجیے، ایک مکھی جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مکھی بازار میں بکتی نہیں ہے، کیا اس کی قیمت؟ وہ چڑھاوا چڑھایا چڑھانے والے نے، فدخل النار، اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ تو 10 من دودھ اور نہ جانے کون کون سی چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس طرح اس کی نظر ماننا اور اس طرح چڑھاوے چڑھانا،
شریعت نے نہ اس کا حکم دیا ہے، اور ایسے پہلوؤں کو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور روکا ہے، اور ایسے ہی پہلو انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات میں آپ کو ضرور کہوں گا، کچھ باتیں آپ سن رہے ہیں لیکن کچھ باتیں کرنے سے پتہ چلتی ہیں۔ اس وقت حج اور عمرے کی بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے خوبصورت جو کتاب لکھی گئی تھی وہ کتاب تھی ملا علی قاری کی۔ تو جب ملا علی قاری خود حج کرنے آئے تو وہ بھول گئے۔ کسی سے پوچھتے ہیں اب مجھے کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے، تو وہ بھی کوئی علم کا شیدائی ہوگا، اس نے کیا کہا، یا لیت لو قرأت کتاب ملا علی قاری، کاش تم نے حج کرنے سے پہلے ملا علی قاری کی کتاب پڑھی ہوتی تو تم نہ بھولتے۔ تو وہ کہنے لگے وہ تو میں ہی ہوں، مجھے یہ بتاؤ اب کرنا کیا ہے۔ تو پریکٹیکل جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے، مسائل کو سمجھنا چاہیے، لیکن اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ایک بار نہیں آپ کو بار بار بلائے۔ پہلی مرتبہ تو وہ ایک تجربہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، پھر انسان سکون اور راحت سے یہ کام کرتا ہے۔ تو عمرے کا طریقہ یہ ہے، بہت اچھا ہے، نہ جانے رستے میں حالات کیسے ہیں، یا آپ ایئرپورٹ پہ بھی جا کے اگر غسل کرتے ہیں تو کیسے وہاں پاکیزی کے حالات ہیں، آپ گھر سے ہی غسل کر کے اپنے ساتھ احرام کی چادریں رکھ لیں۔ اور یہ احرام کی چادریں 2 سفید چادریں ہوتی ہیں۔ بہت اچھا ہے کہ آپ گھر سے باندھ کے چلیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایئرپورٹ پہ باندھ دوں گا تو وہاں بھی مناسب ہے، لیکن اپنے کپڑے کی پاکیزگی اور جسم کی پاکیزگی کا خصوصاً خیال رکھیے، آپ ایک عبادت میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ 2 چادریں پہننے کے بعد آپ جب جہاز پہ بیٹھتے ہیں، اب تو وہ سلسلہ بحری جہازوں کا بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ کوئی ان جہازوں پہ بیٹھ کے جائے۔ جدہ لینڈ کرنے سے پہلے 35 منٹ بیفور اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اس وقت ہم میقات سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے نیت وہاں جا کے کرنی ہے جب اناؤنسمنٹ ہوگی، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ہن لہن ولمن اتى علیہن من غیر اہلہن لمن اراد الحج والعمرہ۔ یہ جو مواقیت ہیں، میقات جو پاکستان کے باسیوں کا ہے وہ ہے یلملم، جس طرح مدینے والوں کے لیے ہے ذوالحلیفہ، اسی طرح جحفہ، اسی طرح قرن منازل۔ بیت اللہ کے ارد گرد کچھ ایسی جگہیں ہیں جن کو خاص کر دیا گیا کہ ان جگہوں سے آگے بغیر احرام کے وہ شخص نہیں گزر سکتا جو حج عمرہ کرنا چاہتا ہے، دوسرے گزر سکتے ہیں۔ تو اس سائڈ سے جو بھی سفر کرتا ہے اسے یہ لملم کو کراس نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ احرام نہیں باندھ لیتا۔ اور نیت یہ رکن ہے، اگر انسان وہاں سے نیت نہیں کرتا تو سمجھ لے اس کا عمرہ اور حج نہیں ہوگا، یہ رکن ہے۔ اس لیے اس میں کسی قسم کی کوئی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ نیت کیا ہے؟ آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے، اور زبان سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں لبیک اللہم بعمرۃ، اللہ میں حاضر ہوں عمرہ کرنے کے لیے۔ اور اللہم لبیک عمرہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مرد جس طرح 2 سفید چادروں میں احرام باندھے گا، عورت نے جو بھی لباس پہنا ہو کسی بھی کلر کا ہو یہ اس کا احرام ہے، کیونکہ لفظ یہ حدیث کے تلبس ما شاء، جو اس کا جی چاہتا ہے پہنے۔ اس سے ایک بات اور بھی سمجھ آئی
کہ یہ جو اس وقت پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ میرا تو عمرہ ہوگا نہیں جب تک میں نے یہ کلرز نہ پہنے، شریعت نے اس کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ شریعت نے تو عورت کو آسانی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی زید بن ثابت کہتے ہیں، آپ کو جو غسل کی میں نے بات کہی کہ غسل کیوں کیا جائے، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإہلالہ واغتسل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے غسل فرمایا۔ تو یہ غسل کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ جب ذوالحلیفہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے سوال کیا کیف اصنع، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتسلی واستنفری ثم اہلی، تمہیں غسل کرنا ہے، اس کے بعد تمہیں عمرے یا حج کی نیت کرنی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ما یجتنب المحرم من الثياب، احرام باندھنے والا کس کس لباس سے پرہیز کرے گا، کون سا لباس نہیں پہنے گا؟ آپ نے فرمایا لا تلبس السراویل، پائجامے تمہیں احرام کی حالت میں نہیں پہننے، ولا القمص، نہ قمیض پہنی ہے، ولا البرنس، اور نہ ہی تم کیپ لوگے اپنے سر پہ، ولا العمامہ، اور نہ ہی پگڑی پہنو گے، ولا ثوب مسہ الزعفران ولا ورس، ایسی بوٹی زعفران اور ورس کی استعمال نہیں کرو گے جو خوشبو والی ہے۔ وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، مرد کو احرام باندھنا چاہیے ایک تہبند اور ایک اس کے اوپر چادر۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ وَنَعْلَيْن، اور جوتی بھی پہنے۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْن، اگر اس کے پاس جوتی نہیں ہے، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن، تو موزے پہن لے جوتی کے بدلے۔ لیکن کیسے موزے؟ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا إِلَى الْكَعْبَيْن، ٹخنوں تک وہ موزے ہوں، ٹخنوں کو ڈھانپنے والے نہ ہوں۔ إِلَى الْكَعْبَيْن، یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا، بعض لوگ جب انہیں عمرہ اور حج کرنے جانا ہوتا ہے وہ اس مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں، اچھا جی میں چپل پہنوں گا کہ کینچی چپل پہنوں گا کہ کون سی پہنوں گا، پتہ نہیں ان لوگوں کو کون بتاتا ہے، کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ جوتی میں نے بہت مہنگی خریدی ہے، مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کا عمرہ تو ہونا نہیں، پھر نے کہا اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو اس کی تو اکیلے کا ہی عمرہ ہوتا ہے، تو سب کے کینسل کر دیتا۔ آپ یہ دیکھو نا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ آپ جوتا بھی پہنے، بند جوتی پہن سکتے ہیں، آپ موزہ بند نہیں ہوتا کہ کھلا ہوتا ہے، تو بند جوتی پہننے میں کیا حرج؟ اگر آپ ٹخنے آپ کے ڈھکے ہوئے نہیں ہیں اور ٹخنوں سے نیچے تک جوتی ہے تو آپ پہن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا البسوا من ثيابكم البياض، سفید رنگ کا لباس پہنا کرو، فإنها من خير ثيابكم، کیونکہ یہ بہترین لباس ہے۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو بھی تم کفن دیا کرو تو سفید لباس میں۔ وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمْ الْإِسْمِتْ، بہترین سرما اسمت سرما ہے، یجل البصر وینبت الشعر، یہ انسان کی نظر کو بھی تیز کرتا ہے اور انسانی پلکوں کے بالوں کو بھی اگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک خاصیت رکھی ہے، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لفظ بھی استعمال کیے، البسوا البیاض فإنها اطہر واطیب، سفید رنگ کا لباس پہنا کرو، یہ اطہر بھی ہے اور اطیب بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے اور اطہر طاہر بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آپ نے 3 باتیں سمجھی۔ سب سے پہلے غسل کیا جائے گا، اور دوسرا 2 چادریں اپنے ساتھ رکھیے جس کو آپ نے احرام بنانا ہے، اور عورت کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے سن لی، فَلْتَلْبَسْ مَا شَاءَ، جو بھی وہ پہننا چاہتی ہے وہ پہن سکتی ہے۔ اور آپ نے جوتی کی بات بھی سمجھ لی کہ جوتی بھی انسان پہنے، لیکن ایسی جوتی بند ہو یا کھلی جو آپ کے ٹخنوں کو نہ ڈھانپے۔ اگر آپ کے پاس جوتا نہیں ہے تو آپ موزے پہن سکتے ہیں، لیکن ان کو کاٹنا پڑے گا، کہاں تک؟ ٹخنوں سے اوپر نہ ہو، ٹخنوں تک وہ رہنے چاہیے۔ یہاں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں، شریعت نے عورت کے لیے آسانی کیا کی؟ عورت اگر جرابیں یا موزے پہننا چاہتی ہے تو اس کو اجازت ہوگی، مرد کے لیے اجازت نہیں ہے۔ عورت کے لیے ایک تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے آسانی ہے کی، کوئی شرط نہیں ہے احرام کی، کیونکہ اس کو تو اپنے آپ کو چھپانا ہے، اور چادروں میں تو یہ اصل شریعت کا مقصد ختم ہو جائے۔ کوئی قید نہیں ہے کہ یہ رنگ پہنو یہ رنگ پہنو، فَلْتَلْبَسْ مَا شَاءَ۔ اللہ نے پہلے آسانی کر دی، چادروں کی یہ جو قید تھی یہ ان سے اٹھا لی، پھر لباس میں سے بھی کوئی لباس پہن لے اس کے لیے یہ آسانی کر دی۔ تیسری آسانی کہ اگر اس کے پاؤں میں، اب وہ ظاہر ہے مردوں کی طرح باہر نکل کے تو اتنا کام کرنے والی نہیں ہوتی، آج کل تو وہ باتیں بھی ختم ہوگی، وہ کہتی ہیں کہ ہم تو زیادہ کام کرتی ہیں، چلو وہ کرنے والی ہے تو اللہ اسے برکت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آسانی کر دی کہ یہ جرابیں یا موزے پہن سکتی ہیں۔ اور چوتھی آسانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آسانی کر دی، عام حالت میں عورت کو نقاب بھی باندھنا ہے، گلوز بھی استعمال کرنے ہیں، لیکن فرمایا لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، احرام باندھنے والی عورت نقاب نہیں باندھے گی اور نہ ہی وہ گلوز استعمال کرے گی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب وہ احرام کی حالت میں نہیں ہے تو پھر کیا کرے گی؟ بولیں۔ اور آج کل تو لگتا ہے کہ ہر عورت جو احرام کی حالت میں ہے، ایسے لگتا ہے نا۔ اور حدیث کیا کہہ رہی ہے صحیح بخاری کی، لا تنتقب المرأة المحرمة، احرام کی حالت میں نقاب نہیں باندھے گی۔ کچھ لوگوں نے اس کا بھی ایک غلط مفہوم گھڑ لیا، کشید کر لیا، جو حدیث میں نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اچھے بھلے نیک گھرانے کہ جب شریعت نے کہہ دیا ہے تو جو ہی وہ جدہ اترتے ہیں تو پردہ اتار دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط فہم ہے، یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سمجھایا۔ بیان کرنے والی سیدہ عائشہ ہے، اور سیدہ عائشہ خود ہی بیان کرتی ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی حج عمرے میں، اور قافلے جو ہے وہ ہمارے پاس سے گزرتے، احدانا سدلت جلبابها من رأسها على وجهها، ہم میں سے ہر عورت اپنی جلباب چادر کو سر سے اپنے چہرے کے سامنے لٹکا لیتی۔ کب؟ كان الركبان يمرون بنا، جب قافلے ہمارے پاس سے گزرتے، فإذا جاوزونا، جب وہ دور چلے جاتے کوئی بھی نہ ہوتا، کشفنا، ہم اٹھا بھی لیتی۔ اور آج کل کے ماحول میں تو لوگ اتنے ہوتے ہیں اٹھانے کا موقع ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا
کہ اس سے مراد پردہ ختم کرنا نہیں ہے، نقاب ایک کیفیت کا نام ہے، نقاب ایک کیفیت کا نام ہے۔ نقاب کس کو کہتے ہیں؟ نقب، صرف آنکھیں نظر آتی ہیں اور عورت اپنی آنکھوں کے نیچے اس کو ٹائٹ کر کے باندھ لیتی ہے۔ ایک ہوتا ہے لکفام، ایک ہوتا ہے اللسان، ایک ہوتا ہے النقاب۔ یہ تینوں کی جگہ مختلف ہے۔ جب آنکھوں کے نیچے باندھے عورت، اس کو نقاب کہتے ہیں۔ جب اس کو اپنے اپر لپس پہ باندھتی ہے، اس کو لکفام اور لسام کہتے ہیں۔ جنگ کے ماحول میں جو بہادر لوگ ہوتے وہ لسام کیا کرتے، یہاں باندھ لیتے، دکھاتے نہ کہ ہے کون۔ اور اگر چین پہ عورت باندھتی ہے، اس کو لکفام کہتے ہیں۔ نہ تو لکفام سے روکا ہے نہ لسام سے روکا ہے، کیا کہا ہے؟ نقاب نہیں باندھے گی۔ اس وقت کی بات ہے، آج اس کی ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے، پھر بھی حکمت اللہ ہی جانتا ہے کہ جس طرح نقاب باندھنے سے جب بھیڑ زیادہ ہوتی، ازدحام ہوتا ہے تو دم گھٹنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے اللہ نے رخصت دے دی۔ تو عطا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ کی طرف سے۔ اور صحابیہ کہتی ہیں، فاطمہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صحابیہ کہتی ہیں ہم نے احرام باندھا، كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه مع اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه ونحن محرمات مع اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها، ہم اپنے چہروں کو ڈھانپا کرتی تھیں اور ہم سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ احرام کی حالت میں ہوتی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ نقاب کی جو بات ہے وہ تو عورت کے لیے ایک آسانی کا پہلو پیش کیا گیا ہے، بے پردگی کی بات نہیں کی گئی کہ انسان پردہ جا کے اتار دے۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی، آپ جملہ کتب حدیث اٹھائیے، آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی کہ آپ جو ہیں وہ لاہور یا پشاور کی ٹیم کا کیپ پہن کے جائیں۔ نہ جانے یہ کس نے گھڑ لیا، اس وقت کون سی فیکٹری تھی یہ کیپ بنانے والی۔ اب وہ آرام سے نیک کرانے اچھے بھلے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، وہ کیپ پہنا ہوتا ہے اور آگے سے کپڑا لٹکایا ہوتا ہے۔ ما ھذا التکلف، یہ کس نے امت پہ اتنی شدت جو ہے وہ لاگو کی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو کروایا؟ کیا صحابیات نے ایسا کیا؟ یہ کس نے کہا ہے کہ کپڑا اگر چہرے کو لگ جائے تو احرام ٹوٹ جاتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے بات لے آتے ہیں۔ یہ کس نے کہا کہ یہ احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ یہ جو صحابیہ سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں، احدانا سدلت جلبابها من رأسها على وجهها، ہم میں سے ہر عورت سر سے کپڑا اپنے چہرے پہ ڈال لیتی، تو کیا راستے میں کوئی درمیان میں چیز رکھ لیتی تھی؟ کوئی تذکرہ ہے اس کا؟ امت کے لیے وہی عمل صحیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی ٹوپی اور کیپ پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ عورت کو جو اللہ نے 5 آسانیاں دی ہیں، ان آسانیوں کو اسے قبول کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور بات بھی میں رک کے بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ احرام باندھنے سے پہلے تو خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن احرام باندھنے کے بعد، نیت کر لینے کے بعد جب پابندی عائد ہو جائے گی، نہ تو آپ خوشبو لگا سکتے ہیں اور نہ ہی خوشبو والی چیز آپ کو استعمال کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی 1190، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھنے لگتے تو سب سے خوبصورت خوشبو لگاتے،
ثم أرى وبيص الدهن في رأسي ولحيتي بعد ذلك. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وبیس مانگ میں وہ خوشبو دیکھتی اور آپ کی داڑھی مبارک کو بھی لگی ہوئی خوشبو اور اس کی چمک کو میں دیکھتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امت کو اجازت دی ہے کہ اگر آپ خوشبو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو احرام باندھنے سے پہلے اسے استعمال کریں. عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا المحرمہ تلبس من الثياب ما شاءت، دوسری روایت کے الفاظ ہیں احرام باندھنے والی عورت جو چاہے لباس اس نے پہنا ہے یہ اس کا احرام بن جائے گا الا ثوبا، لیکن عورت کو بھی ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے مسہ ورس او زعفران، جس کو زعفران اور ورس نامی بوٹی یہ خوشبو کے لیے استعمال کی جاتی تھی وہ نہ لگی ہو. اور ساتھ یہ فرمایا وَلَا تَتَبَرْقَعْ وَلَا تَتَلَثَّمْ وَتُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا، وہ چاہے تو اپنے سر سے اپنے چہرے پہ کپڑے کو لٹکا لے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کے بارے میں بیان کرنے کے بعد جیسا کہ آپ نے سنا جب میقات آئے گا تو وہاں نیت کی جاتی ہے. اگر آپ اپنا عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر تو آپ کو کہنا چاہیے لبیک اللہم بعمرہ یا اللہم لبیک عمرہ یا لبیک عمرہ، جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو آپ یہ الفاظ کہیں. لیکن اگر آپ اپنا عمرہ کر چکے ہیں تو پھر آپ کسی اور کی طرف سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی اور کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان الفاظ کا اضافہ کرنا ہوگا لبیک عمرۃ عن ابی، میرے باپ کی طرف سے، عن امی، میری والدہ گرامی کی طرف سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، عن خالی، میرے ماموں کی طرف سے، عن عمی، میرے چچا کی طرف سے، عن اخی، میرے بھائی کی طرف سے، عن اختی، میری بہن کی طرف سے، عن جدتی، میری دادی کی طرف سے، وعن جدی، جس کو بھی آپ جو ہے اس اجر میں شریک کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو ایک صحابی کہہ رہے تھے لبیک عن شبرمہ، میں لبیک کہتا ہوں شبرمہ کی طرف سے. آپ نے فرمایا من شبرمہ، یہ شبرمہ کون ہے؟ لبیک تم کہہ رہے ہو. تو صحابی نے جواب دیا اخ لی او قریب لی، یہ میرا بھائی ہے یا میرا قریبی ہے. آپ نے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا احججت عن نفسک، یہ مجھے بتاؤ پہلے تم نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ قال لا، نہیں. فرمایا حج عن نفسک ثم عن شبرمہ، پہلے اپنا حج کرو پھر دوسرے کی طرف سے حج کرنا. فوت شدگان کی طرف سے آپ جو ہے حج اگر کرتے ہیں تو اجر آپ کو بھی پورا ملتا ہے اور ان کو بھی پورا ملتا ہے. لیکن زندہ کے لیے انسان حج عمرہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ لا یستطیع الظعن، وہ شخص سواری پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، وہ شخص ارکان و واجبات پورے کر ہی نہیں سکتا، تو اس کی طرف سے یہ کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. وہاں عمرہ کے نیت کرنے کے بعد عمرے کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا چاہیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلبیہ بھی پڑھا کرتے تھے لبیک الہ الحق لبیک، لبیک الہ الحق لبیک. اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 751.
اور جس میں لبیک اللہم لبیک کے الفاظ ہیں، اس روایت میں بھی کچھ الفاظ کا اضافہ آپ کر سکتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1148. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کہا کرتے تھے لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک لبیک والرغباء الیک والعمل. اے اللہ میں حاضر ہوں اور میری خوشبختی ہے کہ میں تیرے لیے حاضر ہوں. اللہ تیری رحمت کی ہی رغبت لے کے میں آیا ہوں. اللہ صرف یہی خواہش ہے کہ جو تیرے پاس خیر و برکت ہے میں بھی ان مستحق لوگوں کی صف میں شامل ہو جاؤں. یہ تلبیہ پڑھتے وقت شرمانا نہیں چاہیے. جہاں سفر میں موسیقی سننے والے موسیقی سن سکتے ہیں تو تلبیہ پڑھنے والے نہیں پڑھ سکتے. حدیث کے الفاظ ہیں، زید بن خالد روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 67. اتانی جبریل امین میرے پاس آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا فقال لی، اور مجھے کہنے لگے ان اللہ یأمرک ان تأمر اصحابک ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ. میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے آ کے یہ حکم دیا کہ آپ کے ساتھ جتنے ساتھیوں کو حکم دیجئے کہ تلبیہ پڑھتے وقت اپنی آواز کو بلند کریں. اور حج کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا افضل الحج العج والسج. بہترین اور افضل حج وہ ہے جس میں تلبیہ اونچی آواز سے پڑھا جائے اور قربانی کی جائے. افضل حج کی یہ دو نشانیاں بیان کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تلبیہ یہ شعار ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری بلند آواز سے ہونی چاہیے. امام ابن عبد البر فرماتے ہیں اجمع العلماء على ان السنة في المرأة الا ترفع صوتها وانما عليها ان تسمع نفسها. علماء امت کا اجماع ہے کہ عورت بلند آواز سے تلبیہ نہیں کہے گی، وہ اپنے آپ کو ہی صرف سنائے گی. فخرجت من جملة ظاهر الحديث وخصت بذلك وبقي الحديث في الرجال. یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عطا یہ کہا کرتے تھے کہ مردوں کو تو بلند آواز سے تلبیہ کہنا چاہیے، لیکن جو عورتیں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی آواز کو پست رکھیں. آپ بیت اللہ پہنچ گئے، وہاں مسجد میں داخل ہوتے وقت بیت اللہ ہو یا کوئی اور مسجد ہو تو آپ کو دعائیں تو یاد ہی ہیں، وہ آپ کو پڑھنی چاہیے. یاد ہے کسی کو؟ آپ نا ایسے کمال کے ساتھ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ سب کچھ یاد ہے. یاد ہے کیا پڑھتے ہیں مسجد داخل ہوتے وقت؟ اللہ اکبر. کیا پڑھتے ہیں؟ ایسے آپ کبھی مسجد میں گئے ہی ہوں گے نا. اللہ اکبر. یہ لگتا ہے کہ کمانڈ غلط لگ گئی ہے. یہ وضو کی بعد کی دعائیں کیسے ہم وہاں پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ. کوئی اور؟ یہ ادھر سے آواز آئی ہے کوئی پیاری سی، ذرا سننے دیجیے. بولیے بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. اعوذ بوجہ اللہ العظیم. آگے یہ تو میں نے پچھتے ابھی سال بیان کی ہے، سب کچھ بلا دیا آپ نے. یہ تو واقعی وہی بات نکلی کہ اللہ نے دو نعمتیں دی ہیں، ایک میرا حافظہ بہت مضبوط ہے، دوسری بھول گئی ہے. اعوذ باللہ العظیم
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنبي وعصمني من الشيطان وافتح لي ابواب رحمتك. تمام حدیثوں کو جمع کریں تو یہ دعا انسان کو پڑھنی چاہیے. کر لیں گے یاد انشاءاللہ. تو دایاں پاؤں رکھیے اور بیت اللہ میں داخل ہو جائیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی پہلی نظر پہ دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی. اللہ کرے ایسا ہوتا تو بندہ وہاں کھڑا ہو کے ایک ہی نظر پہ ساری دعائیں مانگ لیتا، لیکن ایسا ہے نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور فرمایا ہے کہ جب آپ بیت اللہ کو دیکھو تو تمہیں ایک دعا پڑھنی چاہیے. اللہم زد هذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما ومہابة وبرا. اللہم زد هذا البیت تعظیما، اے اللہ اس گھر کی عظمتوں کو اور بڑھا دے. وتشریفا، اس گھر کے شرف کو اور بلند کر دے. وتکریما، اور اس گھر کی عزت کو اور بڑھا دے. ومہابة، اس گھر کے روح کو اور خوف کو اور بڑھا دے. وبرا، اللہ اس گھر کی نیکی میں اور اضافہ فرما دے. آپ کو یہ دعا کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری دعا سکھائی جب آپ طواف شروع کرنے لگیں گے. اور وہ دعا کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں جب بیت اللہ کو دیکھتے تو یہ دعا بھی پڑھتے، خصوصاً جب طواف شروع کرنے لگتے. اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. اللہ تو سلامتی والا ہے، سلامتی تیری طرف سے آئی ہے، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا. کتنی بڑی بات ہے. اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء لعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ میں تیرے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ، ایمان بک وتصدیقا بکتابک، تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تیرے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے پیغمبر کی اتباع کرتے ہوئے میں اس کام کا آغاز کرتا ہوں. اور اس کے لیے اسے مرد کو اضطباع کرنا ہوگا. چادر کے دائیں پلو کو دائیں بازو کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پہ رکھا جاتا ہے، اس کو اضطباع کہتے ہیں. اور 3 چکر جو ہیں جیسے آپ نے پہلے سنا، یہ اس کو رمل کرنا ہوگا، پہلوانوں کی طرح چلنا ہوگا. اور 4 چکروں میں انہیں عام حالت میں چلنا ہوگا. مسند احمد کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ اعتمروا من جعرانہ، اللہ کے رسول اور صحابہ نے جعرانہ سے عمرہ کیا. فاضطبعوا وجعلوا اردیتهم تحت آباطهم ووضعوها على عواتقهم ثم رملوا. ان سب نے اضطباع کیا اور دائیں بازو کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پہ رکھا اور انہوں نے رمل بھی کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا یہ واقعہ. یہ طواف کا آغاز حجر اسود سے ہوگا. حجر اسود ایک پتھر ہی ہے اور اسی پتھر کو مخاطب کر کے سیدنا عمر نے کہا تھا انک حجر لا تضر ولا تنفع
نہ تم نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو. وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ. اگر میں نے اللہ کے رسول کو نہ دیکھا ہوتا کہ انہوں نے آپ کا بوسہ لیا ہے تو میں کبھی نہ بوسہ لیتا. میں یہ کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے آئیڈیل نے یہ کام کیا ہے. تو نفع نہیں دے سکتا تو نقصان نہیں دے سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ پہ کھڑے ہو کے طواف شروع کرنا ہے؟ بیت اللہ کو دائیں جانب لینا ہے کہ بائیں جانب؟ حدیث کے الفاظ ہیں. جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن نسائی 2939، لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول تشریف لائے مکہ میں، دخل المسجد، بیت اللہ میں داخل ہوئے، فاستلم الحجر، آپ نے حجر اسود کا استلام کیا، ثم مضى على یمینی فرمل ثلاثا، اور اس کے دائیں جانب چلے اور آپ نے رمل ثلاثا 3 چکروں میں رمل کیا، ومشى 4 اور 4 چکر آپ نے عام حالت میں چلتے ہوئے مکمل کیے. یاد رکھیے کہ طواف یہ بھی ایک نماز ہے. جس طرح نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، طواف بھی نہیں ہوتا. فرق یہ ہے نماز اور طواف میں، نماز میں چوتھی رکعت میں بھی اگر آپ کا وضو خطا ہو جاتا ہے، آپ بے وضو ہو جاتے ہیں، آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی. لیکن طواف میں آپ کسی چکر میں بھی، 7ویں چکر میں بھی اگر آپ کا وضو خطا ہو گیا ہے، بے وضو ہو گئے، تو آپ کو صرف 7واں چکر دوبارہ نکالنا پڑے گا، پہلے 6 کنسیڈر کیے جائیں گے. دوسرا فرق یہ ہے، نماز کے اندر گفتگو جائز نہیں ہے، لیکن طواف کے اندر آپ گفتگو کر سکتے ہیں. اس لیے فرمایا لا تقولوا حجرا، لیکن کوئی غلط بات نہ کرنا، یہ وقت ہے دعاؤں کا. تیسرا فرق یہ ہے کہ آپ کو نماز کی 4 رکعتوں میں طے کیا گیا ہے کہ رکوع میں یہ دعائیں ہیں، سجدے میں یہ دعائیں ہیں، قیام میں آپ کو یہ پڑھنا ہے. لیکن طواف میں کوئی قید نہیں ہے، آپ جو چاہے مانگ سکتے ہیں. نماز اور طواف میں یہ فرق ہے کہ آپ نماز میں صرف ان دعاؤں کو زبان پہ لائیں گے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اور عربی زبان میں آپ کو پڑھنا پڑے گا. طواف میں آپ کی جو زبان ہے آپ اپنی زبان پہ بھی مانگ سکتے ہیں. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ صحیح بخاری ہے 1614، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، ان اول شيء بدأ به حين قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه توضأ ثم طاف. اللہ کے رسول تشریف لائے تو سب سے پہلے انہوں نے وضو کیا اور طواف شروع کر دیا. طواف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کرتے وقت سب سے پہلے حجر اسود کا بوسہ لیا. اگر تو موقع مل جائے تو یہ کر لیں، اگر موقع نہ ملے تو آپ اپنے ہاتھ کا اشارہ کیجئے، 2 ہاتھ نہیں، 1 ہاتھ کا اشارہ. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یا عمر انک رجل قوی لا تؤذی الضعیف، تم قوت والے ہو، کسی کمزور کو تکلیف نہ دینا. وَإِنْ خَلَا لَكَ، اگر خالی ہو تو تم بوسہ دے دینا. وَإِلَّا فَكَبِّرْ، وگرنہ اللہ اکبر کہو اور گزر جاؤ. یہاں رک کے یہ بات بھی سمجھیے کہ جب چکر کا آغاز کیا جاتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں. جب 7واں مکمل ہم کرتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں کہا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، صحیح بخاری کی روایت ہے 1627، قدم النبی فطاف بالبیت 7، آپ نے 7 چکر نکالے بیت اللہ کے ارد گرد.
وصلی خلف المقام رکعتین، اور مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ ثم خرج الى الصفا، پھر آپ صفا پہاڑی کی طرف نکلے۔ تو 7 چکروں میں آپ جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے اجازت ہے، لیکن کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے، یہ اللہ نے آسانی دی ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے لیے دعائیں کریں، جو حدیث سے ثابت ہے، جب بھی اللہ کے رسول کسی کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے کرتے، بدأ بنفسی۔ تو آپ کو خوب اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ میرے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے وہ راستہ دے دے جو راستہ تو نے اپنے اولیاء اور صالحین اور صدیقین کو عطا کیا۔ اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے، اپنی اولاد بہن بھائیوں کے لیے، اپنی گھر والی کے لیے دعا کیجئے۔ کوئی بھی ایسی دعا جو آپ کے دل کے نہال خانے میں ہے وہ چھپی نہیں رہنی چاہیے۔ جانتے تو ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اس کا اظہار کیجئے اللہ کے سامنے۔ مت یہ سوچئے کہ اب 3 بجے ہیں، اچھا میں انشاءاللہ 3:30 بجے فارغ ہو جاؤں گا، مت سوچئے، بلکہ گھڑی اتار دیجئے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ موقع ملا ہے، چھوٹے چکر بنانے کے چکروں میں مت رہیے، بڑے چکر کیجئے۔ آئے کس لیے ہیں؟ انجوائے کیجئے عبادت کو۔ آپ کو دعاؤں کی ضرورت نہیں، لوگوں کے لیے دعائیں کیجئے، امت اسلامیہ کے لیے دعائیں کیجئے، اپنے وطن کے لیے دعائیں کیجئے، ان لوگوں کے لیے دعائیں کیجئے جو مظلوم ہیں، جو دنیا میں کہاں کہاں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعائیں کیجئے، جو حفاظت پہ معمور ہیں، ہر وقت اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعائیں کیجئے جو مقروض ہیں، ان لوگوں کے لیے دعائیں کیجئے جو ہاسپٹلز میں پڑے ہیں اور موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، ان لوگوں کے لیے دعائیں کیجئے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ کی تو دعائیں ختم نہیں ہو سکتی۔ مت اس چکر میں پڑیے کہ میں جلدی فارغ ہو جاؤں، فارغ ہو کے کدھر جانا ہے؟ بھی گئے تو اس لیے کہ اللہ کی قربت ملے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکر نکالے، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی۔ اگر وہاں بھی جگہ نہ ملے، آپ جہاں بھی پڑھ لیں گے بیت اللہ میں، آپ کی وہ 2 رکعتیں ہو جائیں گی۔ ان 2 رکعتوں میں آپ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یہ 2 صورتیں پڑھیے۔ کچھ لوگ وہاں بھی دعا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول سے مقام ابراہیم پہ بیٹھ کے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد دعا ثابت نہیں ہے۔ آپ جب ہر چکر پہ بھی آپ بوسہ دے سکتے ہیں ہجر اسود کو، نہیں موقع ملا ہر مرتبہ آپ ہاتھ کا اشارہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کھونٹی ہے تو اس کو بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اب وہ تو ماحول رہا نہیں ہے، اس لیے نہ ہی وہ لے جانے دیں گے۔ آپ ہاتھ کا اشارہ کر کے 7 چکر مکمل کیجئے، اور پھر آپ ملتزم پہ جا سکتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے اور اس کے کنارے پہ حجر اسود ہے، اس کا درمیان اور دروازے کا نیچا حصہ، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ آپ اس پہ سینہ لگائیں، اپنے چہرے کو لگائیں، اپنے بازو کو ذراعی، اللہ کے رسول اپنا سینہ مبارک ساتھ لگا دیتے، چہرہ انور ساتھ لگا دیتے، اپنے بازوؤں کو ساتھ لگا کے خوب دعائیں کرتے۔ یہ 7 چکروں کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ حالات کوئی سازگار نہیں ہے تو پھر آپ وہاں کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ ان 2 رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد یہ جو رکن یمانی ہے یہ حجر اسود ہے، اس سے پہلا کونا یہ رکن یمانی ہے۔ اور یہاں رک کے ایک بات کہہ دوں کہ ان دونوں رکنوں کے درمیان جو کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے اس کے سامنے دونوں قبلے ہوتے ہیں، بیت اللہ بھی اور بیت المقدس بھی، وہ دونوں قبلوں کی طرف اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ اس کو ہاتھ لگا کے گزرنا چاہیے رکن یمانی کو، اگر وہ بھی موقع مل جائے۔ آپ اس کے بعد زمزم بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کے بارے میں امت کو رہنمائی دی ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ماء زمزم لما شرب له، زمزم پیتے وقت جو بھی آپ نیت کر لیں رب تعالیٰ اس نیت کے مطابق آپ کو عطا کر دیں گے۔
صحیح بخاری کی شرح لکھنے لگے جب امام ابن حجر اسقلانی تو وہ عمرہ کرنے گئے، زمزم پیتے وقت کہتے ہیں یا اللہ کام بہت بڑا ہے، مجھے امام ذہبی کا حافظہ دے دے۔ اللہ نے حافظہ دے دیا۔ آپ نیت کیجئے، اور یہ بہت بڑا کھانا بھی ہے اور شفا بھی اس میں اللہ نے رکھی ہے۔ شفاء السقم، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک شخص بہت کمزور تھا تو آپ نے فرمایا تم یہ کیسے کمزور ہو؟ اب بھی اجرک و بجرک، یہ اپنی اجری بجری بھرو، یعنی کوکھوں کو بھرو۔ کس سے؟ زمزم سے۔ وہ کچھ دن کے بعد ملا تو خاصا وہ تازہ نظر آیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہتے آپ نے تو فرمایا تھا اب بھی اجرک و بجرک، میں نے تو بس زمزم اس سے رو کے پیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دے دی ہے اور آپ کے سامنے اس وقت تازہ دم کھڑا ہوں۔ ہمارا اصل میں ایمان اتنا مضبوط نہیں رہا، یقین نہیں رہا۔ میں کہوں گا کہ اللہ عز و جلال آپ کو جلدی لے جائے اور آپ ضرور زیادہ پیئے گا۔ اور یہ جو زمزم پینے کا معنی کیا ہے؟ علماء نے اس کے بارے میں صراحت کی ہے کہ آپ نے کچھ کھایا نہ ہو، ایک مرتبہ خوب جو ہے وہ پانی پیئے، لیکن کوشش کریں کہ آپ یہ عمرے کے بعد ایسا کام کیجیے گا تاکہ کم از کم وہ مکمل ہو جائے۔ آپ کی یہ ساری بیماریوں کو دور کرے گا کہ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرما دیا ہے، اور اس زبان اطہر سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا تھا۔ اس کے بعد آپ اپنے سر پہ بھی پانی ڈال سکتے ہیں، اپنے چہرے کو دھوئیے۔ کچھ لوگ زیادہ ہی بادشاہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں غسل دوبارہ یہاں کر ہی لینا چاہیے زمزم سے۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے کام میں لگے رہیں۔ اور کچھ لوگ تو ویسے بھی زمزم بھگو کے اور اپنا احرام جو ہے وہ کہتے ہیں بس اسی میں کفن ہونا چاہیے۔ چلو شوق ہے، لیکن حدیث نے اس کی کوئی رہنمائی نہیں دی۔ آپ صفا کی طرف جائیں گے، اب تو وہ پہاڑیاں نہیں رہیں، نہ صفا کی نہ مروہ کی۔ وہاں جاتے وقت آپ کو یہ کہنا ہوگا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعائیں پڑھتے پڑھتے آپ صفا کے اس جگہ پہ پہنچے اور قبلہ رخ ہو جائیں، قبلہ کی طرف منہ کیجئے اور 3 مرتبہ دعا کیجئے۔ 3 مرتبہ دعا کیسے؟ آپ دعا کریں، پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر دعا کریں، اور یہ 3 مرتبہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ وہاں سے پھر آپ اتر کے مروہ کی طرف جائیں گے۔ جو سبز لائٹیں ہیں وہاں سے دوڑ کے گزرنا ہوگا، لیکن اس دوڑ سے مراد بھی یہ ہے کہ سنبھل کے دوڑیے، نہ اپنا نقصان کیجیے نہ کسی کو نقصان دیجیے۔ آپ یہاں بھی جو چاہے دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک دعا جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مانگا کرتے تھے، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، رب اغفر وارحم، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، رحم فرما دے، تو بہت عزت والا ہے اور تو بہت ہی کریم ہے۔ آپ جب مروہ پہ پہنچے تو آپ پہلی دعا کو چھوڑ دیجئے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ آپ دوسری دعا کو بھی چھوڑ دیجئے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔ اگلی دعاؤں سے آپ شروع کیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ یہاں دعا کرنی ہے۔ آپ کا ایک چکر یہاں مکمل ہو گیا۔ واپس صفا تک آئے، اسی طرح جو چاہے دعائیں کرے، پھر یہی دعائیں پڑھنی ہے جو آپ نے اس
मरवा पे पड़ी हैं। और इसी तरह ये 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद आप अपने बालों को कटवा भी सकते हैं, मंडवा भी सकते हैं। हदीस के अल्फाज ये हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुहल्लिक़ीन, अल्लाह बख्श दे, अल्लाहुम्मा अर्हम, अल्लाह रहम फरमा दे, किनको? जो बालों को बिल्कुल मंडवा देते हैं। तो मर्तबा आपने फरमाया, तो सहाबी कहते हैं वल मुक़स्सिरीन, अल्लाह के रसूल बाल कटवाने वाले, फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुक़स्सिरीन वरहम लिल मुक़स्सिरीन, अल्लाह उनके भी ऊपर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। ये वो तरीक़ा है। आप उसके बाद अपना लिबास पहने और फिर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितने चाहें बार बार तवाफ़ करें और जितने चाहें वहाँ नवाफिल पढ़ें, ज़िक्र अज़कार और कुरान मजीद की तिलावत में अपने आप को लगाएं। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, ये बाल कटवाना और मंडवाना ये मर्द के लिए है। लैसा अलन निसाइ हल्क़ुन इन्नमा अलन निसाइ तक़सीर, औरत अपने पूरे बाल नहीं कटवा सकती। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है 1984, उसको तक़सीर करनी होगी। और कितने तक़सीर? अपने सारे बालों को जमा करके आखिर में क़द्रल अनमिला, उंगली के पोरे के बराबर वो आखिर से अपने बाल को काट देगी और इसके साथ ही वो हलाल हो जाएगी। यानी वो उस पे जो इहराम की पाबंदियां थी वो ख़त्म हो जाएगी। मेरी अल्लाह अज़्ज़ल जलाल से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे काम भी बताए हैं जिनको करने से इंसान को उम्रे का सवाब मिल जाता है। पहला काम, अगर आप बावुज़ू हो के नियत करके मस्जिद में आते हैं और आके नमाज पढ़ते हैं, आपको उम्रे का सवाब भी मिल जाता है। दूसरा काम, अगर आप सुबह की नमाज बाजमात पढ़ते हैं और बाजमात पढ़ने के बाद आप अपनी जगह पे बैठे रहते हैं यहाँ तक कि सूरज निकल आता है और उठ के आप 2 रक्ते पढ़ते हैं, रब ताला इसका भी अज्र व सवाब हज और उम्रे के बराबर आता कर देते हैं। तीसरा काम, आप अगर बावुज़ू होके चाश्त के 4 रकते अदा कर लेते हैं तो अल्लाह ने इसका भी अजर उम्रे के बराबर लिखा है। अगर आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, हदीस आपने सुनी हुई है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम, मैं तुम्हें ना बताऊं किसके बारे में? मा हुआ, उस चीज के बारे में, खैरुल लकुम, खैर अमालिकुम, बेहतरीन अमल। और साथ फरमाया, अरफ़इहा दरजातिकुम, तुम्हारे दरजात की बुलंदी, अज़काहा इंद मलीकिकुम, तुम्हारे रब के पास सबसे पकीज़ा अमल, व खैरुम मिन इन्फ़ाक़िज़ ज़हबि वल वरक़, सोने और चांदी को अल्लाह की राह में खर्च करने से भी बेहतर, व खैरुम मिन अन तल्क़ऊ अदुव्वकुम व तज़रिबू अनाक़हुम व यज़रिबू अनाक़कुम, और जिहाद से भी बेहतर कि तुम मिलो काफिरों को, तुम उनको मार दो, वो तुम्हें शहीद कर दे। इन सारी चीज़ों से बेहतर क्या है कि तुम अल्लाह का जिक्र करो। 5वां तरीक़ा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मन ततहर फी बैती सुम्मा अता मस्जिद क़ुबा, जो शख्स घर से वज़ू करके गुस्ल करके मस्जिद क़ुबा जाता है, 2 रकते वहाँ जाके पढ़ता है मदीना तय्यबा में, मस्जिद क़ुबा में, अल्लाह ताला उसको उम्रे का सवाब आता फरमा देते हैं। रब ताला से दुआ है, रब ताला आप सबके लिए आसानियाँ फरमाए और आप सबको अपने घर वालों के साथ अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और बार बार ये मौक़े दे। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।